بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کو مشہور لقب ذوالنورین کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ آپ غنی، جامع القرآن، امین جیسے القاب سے مشہور ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں عثمان وہ پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے اسلام کی خاطر جلا وطنی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عثمان میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہے۔ بیعت رضوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کی اس عظیم خیرخواہ اور ہمدرد ہستی کے لیے ہیں، جسے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اس چینل پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد و تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے آپ متاثر ہوئے اور برگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں صحابہ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملے میں خدا جانے کیا تاثیر بری ہوئی تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حق کی آواز پر لبیک کہا کہ مشرکین مکہ کے غیظ و غضب کی آگ روز بروز زیادہ مشتعل ہوتی جا رہی تھی۔ اسلام لانے کے بعد چچا حاکم بن ابو العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام کی چھوڑنے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوں گا۔ رفتہ رفتہ کفار مکہ کی ساتھ گیری اور جفاکاری یہاں تک بڑھی کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی اور بالآخر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کو ساتھ لے کر ملک حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطنی اختیار فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق، حضرت علی اور حضرت زید بن حارث کے بعد مردوں میں سے چوتھے آپ ہیں جو مشرب اسلام ہوئے۔ پیشے کے اعتبار سے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ قریش میں نہایت معزز و محترم تھے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تخلیق عدم سے قیامت قائم ہونے تک کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں فرمایا سوائے عثمان بن عفان کے۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن کا اعزاز پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے بسار و سامانی کو دیکھتے ہوئے آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 2000 اشرافیاں پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اگر کسی جمعہ ناغا ہو جاتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیادار تھے کہ بند کمرے میں بھی غسل کرتے ہوئے اپنے کپڑے نہ اتارتے اور نہ ہی کمر سیدھی کر لیتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعے کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4-5 درہم کا معمولی سا تہبند زیب تن فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کی ایسی پیاری عادت کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا میں روزے سے ہوں، مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کر لوں اور میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے جبکہ دن نفلی روزے میں گزارتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسو سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریش مبارک تر ہو جاتی۔ محترم ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 24 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع کی جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کا ساتون اور ساگوان کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ محترم ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذو الحجہ کو سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سردار اسلامک پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔